اصل میں قرآن کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اصل میں ایک اور بہت بڑے عالم دین کی بات سنیے آپ، مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر یوٹیوب نے آپ کو یہ ویڈیو سجیسٹ کیا ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک قسمت والے انسان ہو۔ وہ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ کسی عام انسان کے بارے میں ویڈیو نہیں ہے، اور جو کہنے والا ہے نا وہ بھی کوئی عام انسان نہیں ہے۔ کہنے والے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ، اور جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں نا وہ ہے مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، ہمارے کشمیر کی شان۔ ویڈیو کو جلدی سے شروع کرتے ہیں اور اینڈ تک آپ بھی ویڈیو کو ضرور ملاحظہ فرمانا۔ چلیے، تو وہ ہے تو صحیح ذہن میں، اب صرف ان کے لنکس ملانے ہیں آپس میں، اور کیا ہے؟ اصل میں قرآن کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اصل میں ایک اور بہت بڑے عالم دین کی بات سنیے آپ، مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند سے آ کر آپ کے قریب میں ڈابھیل میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ قادیان میں ایک جلسہ علماء کیا کرتے تھے ہر سال رد قادیانیت کے لیے۔ تو ایک سال اسی طرح وہاں علماء جمع تھے۔ اب جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، کہ میں صبح مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ غم کی تصویر بنے بیٹھے ہیں، بہت اداس، غمگین۔ میں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے، کوئی خاص سبب ہے؟ فرمایا بھائی کیا سبب ہے، یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنی زندگی عمر ضائع کر دی۔ میں نے کہا حضرت آپ نے زندگی ضائع کر دی، عمر ضائع کر دی؟ آپ نے علم، بیہقی وقت کہلاتے ہیں انور شاہ کاشمیری، جیسے امام بیہقی تھے، محدث اور فقیہ دونوں اعتبارات سے بلند۔ تو آپ نے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں ساری عمر گزار دی، تو آپ کی زندگی ضائع کیسے؟ کہنے لگے ہم نے سارا زور اسی پر رکھا کہ ثابت کر دیں کہ شافعی کی رائے صحیح نہیں ہے، ہماری رائے صحیح ہے۔ اسی کے لیے دلائل، اسی کے لیے بحثیں، اسی کے لیے لمبی چوڑی جو ہے ہمارے ہاں نشستیں منعقد ہوئی مدارس کے اندر۔ حالانکہ اللہ کے ہاں یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا، گمراہیاں طرح طرح کی پھیل رہی ہیں، ہم ان بحثوں میں لگے ہوئے۔ حالانکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قول اصحابنا ثواب محتمل الخطا، اور جو قول دوسروں کا ہے وہ خطا ہے محتمل الثواب۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، ان کا قول صحیح ہے، اگرچہ اس کے خطا ہونے کا بھی امکان ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، معصوم تو وہ نہیں تھے۔ اور قولہم، ان کا جو ہمارے سامنے ہے مد مقابل ہے، اور وہ شافعی ہیں۔ اصل تو جو ٹکراؤ تھا وہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے مابین تھا۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ قول خطا ہے، غلطی ہے، اگرچہ احتمال موجود ہے کہ وہی صحیح ہو، اس کے سوا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور ہم نے اپنی ساری زندگی اس کام میں لگا دی، لیکن میں کہہ نہیں سکتا اس پر کتنے رنج اور صدمے کا اظہار کروں کہ مجدد وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور بیہقی وقت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ان باتوں کا کوئی اثر ان کے شاگردوں نے قبول نہیں کیا۔ وہی روش ہے، وہی فقہی بحثیں ہیں۔ جب میں نے پاکستان میں تحریک ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے مولانا انور شاہ کشمیری کے بارے میں چند اور خاص باتیں تو اظہار فرمائے، لیکن ہم کشمیریوں کو اور سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیں مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے بارے میں ضرور اور ضرور نالج حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہماری شان رہے ہیں اور اسلام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا انہوں نے۔ باقی آپ کو اگر ویڈیو پسند آیا ہوگا، کمنٹس میں اپنے رائے کو ضرور اظہار کر لینا آپ لوگ بھی۔